نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین و سامعات، محترم دوستو، بزرگوں، عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ نے شرعی پردے کے چند فوائد بیان ہوئے، آپ نے سماعت کیے۔ آج کی گفتگو میں بے پردگی کے نقصانات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور اس کے عذاب پر ایک مفصل حدیث بھی آخر میں سنائیں گے۔ نمبر 1، بے پردگی صرف گناہ نہیں بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ نمبر 2، بے پردگی جاہلیت اور یورپی تہذیب ہے۔ نمبر 3، بے پردہ کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ جو عورت بے پردہ رہتی ہے اس کا تہمت سے بچنا بہت مشکل ہے، کوئی بھی اٹھ کر اس پر تہمت جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ نمبر 4، بے پردہ کے نسب اور آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا نسب محفوظ ہو یا اس کی آبرو عزت جو ہے وہ محفوظ ہو۔ جب وہ پھرتی بے پردہ ہے تو اس کے نسب نام اولاد اور عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نمبر 4، بے پردہ ہونا یہ حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ بے پردہ ہونا یہ عورت میں حیا کی کمی کی دلیل ہے کہ اس کے اندر حیا جو ہے بہت کم ہے۔ اور اسی طرح بے پردہ عورت جو ہے والد، شوہر، بھائی، بیٹے کے لیے باعث شرم ہے، اور بے پردہ عورت کے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ بھی مشکوک ہیں، معلوم نہیں کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں یا ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں خواتین کے لیے نصیحت سے بھرپور ایک حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمۃ الزہرا یعنی دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ہم نے جا کر دیکھا کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا، حضرت فدا کا ابی و امی، آپ پر ہمارا ماں باپ قربان ہو جائے، آپ پر گریہ زاری ہے اور آپ رو رہے ہیں، آخر اس کی پریشانی کی وجہ کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شب معراج میں نے اپنی امت کی بعض عورتوں کو جہنم کے مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا، تو بس وہی تصور میرے ذہن میں آیا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی لسٹ جو ہے وہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ پہلی عورت ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری عورت کو دیکھا، وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ عذاب کی صورت تو پہلی صورت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ زبان جو ہے انسان کے اعضائے بدنیہ میں سے سب سے زیادہ نازک حصہ ہے، تو یہ دوسری عورت تھی جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری عورت جو ہے ایسی تھی، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سخت عذاب ہے۔ اور چوتھی عورت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس طرح وہ عورت جو ہے جہنم کے اندر جل رہی تھی۔ اور پانچویں عورت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں عورت جو ہے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی سارا جسم جو ہے وہ گدھے کی طرح تھا، مگر حقیقت میں یہ عورت ہے اس کو سانپ اور بچھو جو ہے وہ لپٹے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے پانچویں عورت کا حال بتایا کہ سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور مسلسل اس کو ڈس رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اور چھٹی عورت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کی شکل جو ہے وہ کتے جیسی تھی اور اس کے منہ میں آگ کی لپیٹیں داخل ہوتی تھی اور نیچے سے نکلتی۔ چھٹی عورت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کی ساری شکل کتے کی مثل تھی اور اس کے منہ میں آگ کی لپیٹیں داخل ہوتی اور نیچے سے جا کر نکل جاتی۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 گناہ گار سخت ترین بے پردہ عورتوں کی کیفیت و کنڈیشن جو ہے جہنم میں دیکھی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کی، تو حضرت فاطمہ نے پھر وجہ پوچھی کہ اے ابا جان، ان مذکورہ عورتوں کو عذاب جہنم جو ہے وہ کن وجہ سے ہو رہا تھا، اس کی وجہ بتائے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی یہ وہ عورت تھی جو ننگے سر بے پردہ غیر مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی۔ ننگے سر اپنے سر سے کپڑا اتار کر، ننگے سر اور اپنے چہرے سے حجاب اتار کر، یعنی بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی۔ اور دوسری عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی اور شوہر کے سامنے بدتمیزی اور بد زبانی کا معاملہ کرتی تھی۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسری عورت جو چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی یہ وہ تھی جو شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی، ناجائز حرام کاری کے لیے ناجائز تعلقات غیر مردوں سے رکھتی تھی، یہ چھاتی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے چوتھی عورت کے عذاب کا سبب بیان فرمایا، ارشاد فرمایا چوتھی عورت جس کے پاؤں سینے سے اور ہاتھ جو ہیں وہ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، یہ دین کا مذاق اڑاتی تھی۔ ایک تو بیماری اس میں یہ تھی، اور دوسرا گناہ کہ یہ جنابت اور حیض وغیرہ سے طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ دین کی بات سنی، ہنسی مذاق کے اندر اس کو ٹال دیا، دین کے ساتھ مذاق کیا، کبھی اذان کے ساتھ مذاق، کبھی اقامت کے ساتھ مذاق، کبھی نماز کے ساتھ مذاق، کبھی جماعت کے ساتھ مذاق، کبھی قرآن شریف کے ساتھ مذاق، کبھی دین والوں کے ساتھ سنت کے ساتھ مذاق، تو دین کے ساتھ مذاق کرتی، اور جنابت یعنی نپاکی اور حیض سے وغیرہ سے جب پاک ہونے کی باری آتی، ایام ختم ہو جاتے، تو یہ جلدی طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کے پاؤں سینے کے ساتھ اور ہاتھ جو ہیں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں عورت کی حالت بیان فرمائی کہ جس کی شکل خنزیر جیسی اور جسم گدھے کی طرح تھا۔ حضور نے فرمایا یہ چغلی کھاتی تھی، ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا کر لڑائی کروا دیتی، اس کی یہ حالت تھی۔ اور چھٹی عورت جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو کتے کی شکل میں تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ احسان کر کے پھر جتلایا کرتی تھی۔ اگر کسی کو کوئی روٹی دی ہے، کوئی سالن دیا ہے، کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دیلا درہم دینار دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بلائی خیر اور احسان کا معاملہ کیا ہے، پھر اس کو جتاتی کہ فلاں وقت میں نے تجھے فلاں چیز دی تھی، اس لیے اس عورت کی شکل جو ہے وہ کتے جیسی تھی۔ تو خاص طور پر محترم بھائیوں اور بالخصوص اخص الخاص محترم خواتین کے لیے نصیحت سے بھرپور یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ پھرنے دیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو دیکھ لیں، اگر عذاب میں مبتلا رہیں گی تو سختی ہوگی۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے اور سننے اور پردے کے اہتمام کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔